لیکن اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے تائیوان نے یہ سرکاری سطح کے اوپر اعلان کیا ہے کہ چائنا تائیوان کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، چائنا تائیوان کو انویڈ کرنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی انالیسز نہیں ہے، بلکہ تائیوان نے سرکاری سطح کے اوپر اس بات کو جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ کسی بھی وقت چائنا جو ہے وہ تائیوان کے بقول حملہ کر سکتا ہے تائیوان کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے جو عالمی جنگ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، جہاں آلریڈی مڈل ایسٹ کا کرائسس ایک ریجنل وار کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور یوکرین کی جنگ بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے ورلڈ وار کا، تو اس میں تائیوان جو ہے، اور ابھی برطانیہ نے اناؤنس کیا کہ اگر تائیوان کی جنگ ہوئی تو ہم اس میں حصہ لیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ مسلسل پرووک کر رہا ہے چائنا کو، تو ایسی صورتحال میں تائیوان کا کہنا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو ایران کے صدر ہیں وہ آج پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ دو بڑے اتحادی، اور اس میں ٹرکی، چائنا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اسی درمیان پیوٹن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے پہلا اورشنک میزائل جو ہے وہ بنا لیا ہے، پہلا اورشنک میزائل جو ہے وہ باقاعدہ رشین آرمی کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اورشنک میزائل ہے، اگر یہ 4-5 اکٹھے استعمال کیے جائیں تو اس کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ نیوکلر کے برابر ہو سکتی ہے، ایک سمال نیوکلر بام کے برابر۔ یہ اورشنک میزائل یہ کنونشنل ویپن ہے، یہ دنیا کا ون آف دی ویری آپ کہہ لیں کہ موسٹ پاورفل کنونشنل ویپن ہے جو نیوکلر کے برابر کی تباہی جو لا سکتا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کا جو بیہیویئر ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، جیسے ٹیرف لگائے جا رہے ہیں، جیسے ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، جو لینگویج ان کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے یہ ڈیڈ لائن ہے، کسی کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، اور اپنی مرضی سے یونیلیٹرلی ان کے اوپر ٹیرف لگائے جا رہے ہیں جو ان کی اکانومیز کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کی کمپنیز کو ہٹ کر رہے ہیں، اور اگر اکانومی آپ کی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی ڈیمیج ہوتی ہے، یعنی آپ کی پوری نیشن انڈر اٹیک آ جاتی ہے۔ تو یہ اقدامات اب یورپ کو اور کینیڈا کو اور جاپان کو، ساؤتھ کوریا کو، چائنا اور رشیا سے فیس نہیں کرنا پڑ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے سب سے بڑا اتحادی جو ان کے لیے سب سے بڑا پروٹیکٹر تھا اس سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بدلاؤ جو ہے وہ ویسٹ میں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ پہلی بار ورلڈ وار 2 کے بعد ویسٹ کو یہ فیس کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کا کردار ہے امریکہ کو اس کے امپائر کو چلانے کے لیے۔ تو ایک ہی ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو الگ کرتا، لیکن امریکہ تو ان پر ایک طرح سے حملہ آور ہو چکا ہے اور ان کو ہیوملیٹ کر رہا ہے، اور بہت زیادہ ان کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تو ڈیمیج خود امریکہ ان کو کر رہا ہے، اور جو طریقہ کار ہے ان کو سلیوز کی طرح جو وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہاں پر ایک غصہ بہرحال بڑھ رہا ہے، اور کینیڈا وہ ملک ثابت ہوا جس نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ اور آپ دیکھیں نا، ٹرمپ نے ایک اس بات کے اوپر کہ کینیڈا نے جھکنے سے انکار کیا اور کوئی ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ نہیں کی۔ یہ سیکنڈ دنیا کا کنٹری ہے چائنا کے بعد جس نے ریٹیلیٹ کیا، جس نے جوابی ٹیرف امریکہ کے اوپر لگائے، تو اور دوسرا فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ تو اس میں یعنی ٹرمپ نے سزا دینے کے لیے کینیڈا کو جو اس کے اوپر اس کے مزید ٹیرف لگائے، یعنی آپ دیکھیں نا ملک کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ، کیونکہ آپ اس قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی پنش کرنا، یعنی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں پنش کر رہا ہوں کینیڈا کو، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی، یعنی جو جس نئے ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ امریکہ اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا، کینیڈا، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے، انہوں نے پہلے برطانیہ سے رابطہ کیا ہے، میکرون کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، تو وہ سب ایز اے یونیفائڈ بلاک جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اس سب کے اوپر جو ہم بات کریں گے۔ اچھا، پہلی جو بڑی ڈیولپمنٹ اگر ہم ڈسکس کر لیں جو تائیوان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، جس میں تائیوان نے سرکاری سطح پر یہ اناؤنس کیا ہے کہ چائنا حملہ کر رہا ہے، چائنا از پریپیئرنگ ٹو انویڈ تائیوان، اور چائنا پریپیئرنگ ٹو انویڈ تائیوان، ڈپٹی فارن منسٹر یہ تائیوان کا میڈیا ہے، اور پھر یہ پوری دنیا کے میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے، اور پھر پوری دنیا میں وہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے حملہ کریں گے، کیا وہ محاصرہ کریں گے یا براہ راست فوجیں اتریں گی، وہ کیونکہ پوری تھیریز ہے نا کہ محاصرہ کرے گا، حملہ کرے گا، وہ پوری تھیری جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ٹائمز آف ایران نے لکھا ہے ہاؤ چائنا کوڈ ٹیک تائیوان وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ۔ تو اس میں یعنی مختلف جو وار گیمنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ چائنا نے جو محاصرہ ہے اس کی بھی ایکسرسائزز کی ہیں۔ تو محاصرے سے کیا ہوگا کہ کوئی چیز ہے وہ تائیوان تک نہیں پہنچے گی،
تو الٹیمیٹلی تائیوان کو جب وہ سرنڈر کرنا جب وہ پڑ جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیے اب یہ تائیوان کہہ رہا ہے کہ چائنا حملہ کرنے جا رہا ہے, اور چائنا بالکل اس کی کلیئر پالیسی ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا ہی کا حصہ ہے. اور کچھ مہینے قبل رشیا میں جو چائنیز ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب تائیوان لینے سے نہیں روک سکتی چائنا کو. اب ناظرین بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ صلح صفائی سے معاملہ حل ہو جائے, کیونکہ جو تائیوان کے رہنے والے ہیں وہ چائنیز ہی ہیں نا, چائنا ان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. لیکن اب ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ پرووک کر رہا ہے چائنا کو. جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں کہ تائیوان جو ہے وہ افریقن کنٹریز کے ساتھ معاہدے شروع کر چکا ہے. یہ تو بالکل تائیوان کا ایک نیا چیپٹر ہے. پھر امریکہ نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ ریویل کیا کہ امریکن فوج بھی تائیوان میں پہنچ چکی ہے. 500 کے قریب انہوں نے بتایا کہ ہماری فوج وہاں پر موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان پر حملہ تو پھر امریکہ وہاں پر موجود ہے, تو پھر اسلحہ دے رہا ہے, بہت ساری چیز. یعنی امریکہ نے جو پرووکیشن ہے چائنا کی وہ بڑھا دی ہے. اب یا تو تائیوان جو ہے وہ اسلحہ لے گا, مزید طاقتور ہوگا, اور چائنا جب انتظار کرتا رہے. تو اب یہ تائیوان کہہ رہا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے, مطلب یہ حملہ ہونے جا رہا ہے, یہ نہیں ہونے جا رہا, لیکن تائیوان نے سرکاری سطح پر اس بات کو کہا ہے. اور ایک تھیوری ہمیشہ سے یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ ایک سرپرائز اٹیک ہوگا, اور کبھی جنگی مشقیں کرتا کرتا چائنا جو ہے وہ تائیوان کو انویڈ کر جائے گا. یہ ایک تھیوری جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس وقت چائنا کی جنگی مشقیں وہاں پر ہو رہی ہیں, اور چائنا کی رشیا کے ساتھ بھی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, اور ابھی کچھ دن پہلے چائنا کی ویتنام کے ساتھ جو ہے وہ جنگی مشقیں ہوئی ہیں. اچھا, اسی درمیان ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ایران کے صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے. اس سے پہلے ابراہیم رئیسی جب وہ دورے پر آئے تھے, تو یہ جو نئے صدر آئے ہیں ان کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان کا. ویسے ان کی ملاقاتیں تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیفرنٹ جو سمٹس ہیں وہاں پر ہوئی ہیں, لیکن یہ دورہ یہاں پر پہلا ہو رہا ہے, اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دیکھیے یہ بات اب اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں, ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف بھی اپنی کاروائیاں شروع کر چکا ہے, جس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ سامنے آیا کہ بلوچستان میں اسرائیل نے فنڈنگ شروع کر دی ہے, وہاں پر چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور جب ایران کی جنگ جاری تھی تو جو اسرائیلی آفیشلز ہیں وہ یہ اوپنلی کہہ رہے تھے کہ ایران کے بعد ہمارا ٹارگٹ جب وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا, اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے بھی ہے, اور ہسٹری ہے پاکستان کی اور پاکستان کی نیشن کی کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں دے آر دا اونلی پائلٹس ان دا ورلڈ جنہوں نے اسرائیلی طیارے گرائے ہوئے ہیں. تو ایک ہسٹری ہے اور پوری نیشن. تو یہ دورہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہونے والی ہے. ذرا دیکھیے, پوزیشناں ڈیو ان پاکستان سیٹرڈے ٹو سیمنٹ الائنس پوسٹ اسرائیلی اگریشن, یعنی کہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان نے یہ کہا کہ اگر نیوکلیر اٹیک ہوا تو ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے. بعد میں پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا. ظاہر ہے یہ کوئی اوپنلی کہنے والی باتیں تو نہیں ہوتی, لیکن چائنا یہاں پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے. چائنا نے ٹرائل لیٹرل جو معاہدے ہیں وہ بھی کروائے ہیں. پاکستان, ایران اور چائنا کے کچھ ٹرائل لیٹرل معاہدے بھی ہوئے ہیں. پھر ایران اور پاکستان کی جو نیوی ہے وہ بھی اپنی جو ریلیشنز ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے. پاکستان کی آرمی اور ظاہر ہے کہ ایئر فورس کی جو ریلیشنز ہے وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ مہینے قبل جو ہے وہ ایران کے جو ایئر فورس چیف ہیں انہوں نے پاکستان کا جو دورہ کیا تھا, اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ مشہور ہیں, ان کی ٹریننگ ظاہر ہے. تو یہاں پر امریکہ بھی تو گریٹ گیم کھیل رہا ہے چین کے خلاف اور ایران کے خلاف, اس کی بھی تو ایک گریٹ گیم ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی مہربانی ہے, بڑا اس کو اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ یہ وہی ٹرمپ ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ٹینیور میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تو بڑا جو ہے نا ڈبل گیم کرنے والا ملک ہے, اس نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیا, اس نے ہمارے $30 بلین لے لیے اور اس نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہے, ہم اس کے اوپر دوبارہ اعتبار نہیں کریں گے, یہ جھوٹا ہے فلاں. اس طرح کی باتیں ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں کر رہا تھا, اور دوسرے ٹینیور میں اچانک اس کو جو ہے وہ پاکستان یاد آ گیا. تو ظاہر ہے اس کی گریٹ گیم ہے یہاں پر منرلز کے حوالے سے اور چین کے کیمپ سے پاکستان کو دور رکھنے کے لیے, تو اور پھر ایران کے خلاف. تو یہ دورہ امپورٹنٹ ہوگا, اور دونوں کے انٹرسٹ اب ایک ہیں اسرائیل کے خلاف. امریکہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان امریکہ کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے, لیکن اسرائیل کے حوالے سے دونوں کا کنسنسس بہت زیادہ ہے, کیونکہ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ بھی شروع کر دی ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے ناظرین, 3 اسلامی ملک جو ہے وہ اسپیس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت آگے جا رہے ہیں,
اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے اور اس میں ٹرکی ہے۔ ابھی 2 دن قبل جو ہے وہ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے ود دا ہیلپ آف چائنا، اور کوئی 4 دن قبل جو ہے وہ ایران نے اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ود دا ہیلپ آف رشیا، اور ٹرکی نے کوئی 10 دن قبل جو ہے وہ اپنا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ تو اسپیس اور پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بلیم کیا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، اور امریکہ کو ایران کے حوالے سے بھی یہی خدشات ہیں کہ وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل آگے چل کر بنا سکتے ہیں جیسے جیسے وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کے اوپر جنگ بھی چھڑی گئی تھی کہ ایران کی جو بڑھتی ہوئی ترقی ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن بہرحال اس میں فی الحال تو امریکہ ناکام ہوا ہے۔ اچھا، عراق کے اندر ناظرین ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے، اور کہاں پر ہو رہی ہے؟ کربلا کے اندر، اور انٹرنیشنل الاقصی کال کے نام سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے کربلا میں، اور 60 کنٹریز کے نمائندے اس میں شریک ہو رہے ہیں، 60 ملکوں کے نمائندے الاقصی انٹرنیشنل کانفرنس اور کربلا میں، یعنی ایک پورا ظاہر ہے کہ اس کی نسبت کے ساتھ، اور 400 فگر جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس جب وہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر ناظرین ایک نیا فینومنا یہ ہے کہ ان کی جو ایلیٹ ہے، پروفیسرز، سائنٹسٹ، یورپ میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، تو وہ جو ہے نا کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل کو اندر سے جو ڈویژن ہے وہ مزید بڑی ہے، اور ان کا نیریٹو، ان کی لیجیٹیمیسی تو آلریڈی ڈسٹرائے ہو چکی ہے، لیکن اب یہ ایک نیا اضافہ ہے کہ ان کے لوگ خود آ کر، اسرائیل کا ایک فیمس آتھر ہے، اس نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ دی گارڈین رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی آتھر ڈیوڈ گراسمین سیز his country is committing genocide in Gaza. Reuters says for many years he has refused to use word, but now must with immense pain and a broken heart. کہتے ہیں کہ میں کافی عرصہ اس کو ڈینائی کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں with the pain and broken heart یہ کہہ رہا ہوں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ اب یہ گارڈین کوٹ کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا۔ دیکھیں انہوں نے بڑی ایک فولشنس یہاں پر کمٹ کی ہے، جس کو چرچ آف انگلینڈ نے کہا کہ گریو سن انہوں نے یہاں پر کمٹ کیا ہے۔ نہ ان کی یہاں پر جینوسائیڈ بنتی تھی، نہ یہ بنتا تھا کہ اس ریجن کے لوگوں کے خلاف یہ محاذ کھول دیتے۔ یہاں پر سینچریز کی ایک ہسٹری ہے، سینچریز کی ایک ہسٹری ہے۔ ہمیشہ ان کو پناہ مڈل ایسٹ نے دی ہے، ہمیشہ ان کو مار یورپ میں پڑی ہے، ہمیشہ ان کو پناہ مڈل ایسٹ نے دی ہے۔ اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ کرنا یہ بالکل ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، یہ انہوں نے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ محکوم جو آلریڈی محکوم ہے ان کو مار کر جو ہے کیا انہوں نے حاصل کرنا ہے اور کیا انہوں نے حاصل کر لیا۔ انہوں نے اپنے لیے صدیوں تک کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ خریدے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہوا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی یہ گھمنڈ میں ہے کہ ہماری طاقت، ہمارے جنگی جہاز، ہمارے ٹیکنالوجی، تو وہ سب فارغ ہو۔ اور دیکھیں آلریڈی ان کے ویپنز تو فیل ہو چکے ہیں، غزہ میں فیل ہوئے ہیں، ایران کے خلاف فیل ہوئے ہیں، ہوتیز کے خلاف فیل ہوئے ہیں، حزب اللہ کے خلاف فیل ہوئے ہیں، اور جو دنیا اپنے دروازے بند کر رہی ہے وہ الگ ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے صدیوں کے کانسیکوینسز خریدے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سیکٹری روبیو نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور سیکٹری روبیو نے کہا ہے، ذرا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ، یو ایس سیکٹری آف اسٹیٹ کلیمز there can be no Palestinian state without Israel's consent. اسرائیل کی مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اب یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ایروگنس ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اسرائیل جو چاہے گا وہی ہوگا، اور کیا یہ دوسری طرف اشارہ بھی ہے کہ اچھا ہم تو مان جائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر چاہے گا تو پھر ہی بات بنے گی۔ تو دونوں چیزیں اس میں صاحب، لیکن فی الحال آپ اس کو دیکھیں کہ ایروگنس۔ لیکن دیکھیں جو یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سارے اپنا موقف بدل رہے ہیں، اور خود اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی لنک ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اور دوسری طرف دیکھیے جو ماگا والے ہیں وہ کتنا زیادہ اندرونی طور پر پریشرائز کر رہے ہیں۔ ہاؤ ٹیلر گرین بیکیم ماگاز مورل کمپس آن غازہ۔ ریپبلکن سینیٹر ٹیلر گرین ہیز bucked her president, called for yanking aid to Israel, and was the first Republican to call what is happening a genocide. اچھا دوسری ہیڈ لائن دیکھیے، ایون مائک ہاکبے از فیڈ اپ ود اسرائیل۔ یہ آج کے ہیڈ لائنز ہیں، وہ مائک ہاکبے جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ بھی اس وقت فیڈ اپ ہو چکا ہے۔ تو نیتنیاہو نے ایک لمبی جنگوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس میں جو ظاہر ہے کہ دنیا اب افورڈ نہیں کرے گی مزید دنوں تک۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس وقت جو اصل لڑائی ناظرین ہو رہی ہے وہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ انیکسیشن ورسز ریکگنیشن۔ یعنی اسرائیل انیکس کرنا چاہتا ہے
اور دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. تو یہ اصل لڑائی یہ ہے کہ انیکسیشن جیتے گی یا ریکگنیشن جیتے گی. اور اگر اب بھی دنیا اس کو رکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہیومینٹی کی ایک بڑی کامیابی مانی جائے گی کہ الٹیمیٹلی وہ ایول طاقتوں کو روکنے میں انسانیت جب وہ کامیاب ہوئی. ریکگنیشن ورسز انیکسیشن، ٹرننگ پوائنٹ فار پیلسٹائن ان انٹرنیشنل لا. یہ بنیادی لڑائی اصل میں یہ ہے کہ وہ انیکس کرنا چاہتے ہیں فلسطینی علاقوں کو اور دنیا ریکگنیشن کر رہی ہے. تو انیکسیشن جیتے گی یہ ریکگنیشن جیتے گی، یہ الگ بات ہے. اچھا، اب اس سب کا تعلق اس عالمی منظر نامے کے ساتھ بھی ہے جو ہمیں تجارتی جنگ میں نظر آ رہا ہے، جو منرلز میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں براہ راست جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں اس میں نظر آ رہا ہے، جو یوکرین جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا، تائیوان کیا ہوگا، اس سب میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا، تو اب وہاں پر کس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں؟ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ایسے ڈیل کر رہا ہے کہ جیسے وہ اس امریکہ کی کالونیز ہیں، جیسے وہ غلام ہیں، اور یعنی ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی اکانومیز کو اتنا شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ان کی اکانومیز کو اتنا شدید نقصان جب نہیں پہنچا سکے. یورپی یونین نے جو ڈیل کی ہے بالکل ایک سرنڈر ہوا ہے اور وہاں پر شدید کرٹیسزم ہے. اسی طرح جاپان، اسی طرح ساؤتھ کوریا. کینیڈا جو ہے وہ دنیا کا دوسرا ملک ہے چائنا کے بعد جس نے ریزسٹ کیا اور اس نے کہا کہ ہم بالکل وہ ڈیل نہیں کریں گے جو. اور پھر انڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے. انڈیا نے بھی ڈیل نہیں کیا امریکہ کے ساتھ اور اس کی بھی ایک ہیڈ لائن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی طرح برازیل نے ڈیل نہیں کی ہے، 50% ٹیرف لگائے گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو ٹرمپ کی بات نہیں مانتا اس کے اوپر مزید ٹیرف، یعنی ایک ایروگنس، یعنی کہ نیشنز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ان کو ڈیل کیسے کیا جا رہا ہے؟ بھئی کینیڈا کو ہم پونش کر رہے ہیں. بھئی کینیڈا از اے نیشن، ٹھیک ہے نا، اور امریکہ کا پرانا اتحادی ہے، اس کو جناب ہم پونش کر رہے ہیں. تو یہ بیہیویئر جو ہے اس سے دنیا تو تنگ تھی، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ امریکہ کے ساتھ مل کر دنیا میں یہی کچھ تو کر رہے تھے، لیکن اب یہی فارمولا جو ہے وہ ان کے اپنے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو ادھر ٹرمپ کا وہی بیہیویئر ہے اور ادھر یہ ممالک ہیں جنہوں نے ڈیل کر لی ہے وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے اور نہ ہی جنگ ختم ہوئی ہے، بلکہ جس لیڈرشپ نے ڈیل کی ہے جیسے یورپی یونین کی لیڈرشپ ہے اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے ہٹیں، استعفیٰ دیں. اور جیسے کینیڈا میں ہوا تھا، کینیڈا کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ جواب نہیں دے سکا تھا کہ وہ فارغ ہو گیا اور نیا پرائم منسٹر آیا، اس نے ڈیل نہیں کی. تو یہ وہ ڈائریکشن ہے جس میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ لولاز اپروول کلائمز ایز ٹرمپ ایسکلیٹس ٹریڈ پریشر آن برازیل. وہ جو برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اور زیادہ جمپ کر گئی ہے. ٹرمپ ٹیرف اگینسٹ برازیل اوور بلسونارو ول بیک فائر آن اس. اب یہ انالیسز ہے امریکن میڈیا کا کہ برازیل کے اوپر جو ٹیرف ہیں یہ ہمارے اوپر بیک فائر کریں گے. فائنینشل ٹائم کیا لکھ رہا ہے؟ یورپ سمر آف سبمیشن یو ایس پریشر ایکسپوز یورپی یونین فریجیلٹی. اب یہ کریٹیسزم ہے، ڈیل ہو گئی ہے، معاملہ ختم نہیں ہوا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین تو اتنا کمزور ثابت ہوا ہے کہ اتنے ممالک اور امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یورپی یونین تو کمزور ثابت ہوا ہے تو اس کا مطلب امریکہ آگے بھی یورپی یونین کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور فرانس نے اس کو ڈارک ڈے جو ہے وہ قرار دیا ہے. یورپی یونین جو ہے وہ اس نے سرنڈر کیا ہے اکنامکلی، ملٹریلی اور پولیٹیکلی بھی سرنڈر کیا ہے، ایکسپوزنگ اٹس فریگمنٹیشن، ڈیپینڈنسی اینڈ گلوبل امپورٹنس. تو وہ اب یورپ کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ اس کا مطلب ہم نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ ہم تو بس اتنے جوگے ہیں. تو وہ معاملہ وہاں پر سیٹل نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے، انڈیا اسکریپس F-35 ڈیل ود US ایز ٹرمپ سلیپس ٹیرف. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، جو F-35 ہے اس کے بارے میں دیکھیں، امریکن ویپنز فیل ہو چکے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. یوکرین میں فیل ہوئے ہیں، ہوتیز کے خلاف، ایران کے خلاف، غزہ میں امریکن ویپنز فیل ہو چکے ہیں. اب ان کا سب سے بڑا جو جنگی طیارہ ہے وہ F-35 ہے. F-35 کے حوالے سے دنیا میں ایک پرسیپشن ہے کہ یہ اوور ریٹڈ ہے. ایون جو ایلون مسک ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ فارغ ہے، F-35 یہ فارغ ہے. تو دنیا اوورال جو ہے نا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. اچھا انڈیا نے F-35 لینے سے انکار کیا اور جو ہے نا امریکہ نے آگے سے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ٹیرف لگا دیے، اس غصے میں بھی کہ آپ ہم سے اسلحہ نہیں لے رہے بلکہ رشیا سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشیا سے آپ اسلحہ لے رہے ہیں، ہمارا F-35 آپ نے کیوں نہیں لیا. تو یورپی یونین جو ڈیل کی، جاپان نے جو کی، جو ساؤتھ کوریا نے کی، اب اس میں ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملٹری اکوپمنٹ خریدو، وہ ملٹری اکوپمنٹ جو فیل ہو چکا ہے.
بھائی ملٹری اکوپمنٹ امریکہ کا فیل ہو چکا ہے، تھارڈ بھی فیل ہو چکا ہے، یوکرین میں، غزہ میں ہوتیز کے خلاف اور ایران کے خلاف ان کو شکست ہو چکی ہے، ایک جنگ بھی وہ نہیں جی سکے، امریکن ویپنز ایک بھی جنگ اس وقت نہیں جی سکے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ زبردستی ان ملکوں کو وہ اسلحہ دے رہا ہے جو آلریڈی فیل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو یوکرین کو ہم اسلحہ دیں گے وہ بھی ادھر والے جب وہ پے کریں گے۔ تو انالیسس دیکھیے کہ یہ ٹیرف خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یعنی اوورآل کولیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کا نقصان کر رہا ہے۔ دی گارڈین، وال اسٹریٹ اوپنز لوور ایز ٹرمپ ٹیرفز اینڈ ویک جابز رپورٹ ہٹ گلوبل مارکیٹ۔ ٹرمپ از کلنگ جابز اینڈ جیکنگ اپ پرائسز، ڈیموکریٹ سیز امid ٹیرف فال آؤٹ اینڈ ویک امپلائمنٹ گروتھ۔ تو یہ ایک وہاں کا انالیسز ہے کہ دیکھیں ٹیرف الٹیمیٹلی تو امریکنز نے پے کرنے ہیں، اور وہاں پر جو انفلیشن ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑا امتحان بہرحال ٹرمپ کا ہوگا۔ ٹرمپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امریکہ میں واپس لائی جائے، اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ امریکن اکانومی اس سے زیادہ ماڈرن ہے، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں، مینوفیکچرنگ جو ہے واپس لانی چاہیے۔ اچھا، تو یہ جو ملک ہیں ویسٹ کے جنہوں نے ڈیل کر بھی لی ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے امریکہ کے خلاف۔ پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا has produced the first oceanic missile and it has entered services with Russian armed forces، اور جرمنی نے کہا کہ وہ مزید پیٹریٹ میزل جب یوکرین کو دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید میزل دینے جا رہے ہیں، تو وہ کرائسس وہاں پر ختم نہیں ہو رہا بلکہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے رشیا کو کہ وہ کسی بھی وقت سیکنڈری ٹیرف لگائے گا چائنا اور انڈیا پر اور برازیل پر جو آئل خرید رہے ہیں رشیا سے، یعنی یہ ایک الگ لیول کا کرائسس ہے۔ ایک تو ٹیرف جو انڈیا پر برازیل پر لگ گئے، اب ان پر مزید ٹیرف لگیں گے کہ آپ انڈیا سے آئل کیوں خرید رہے ہیں، تو یہ پورا آرڈر ہل گیا ہے، یہ آرڈر فارغ ہو گیا ہے۔ تو اب ملکوں نے یا تو سرنڈر کرنا ہے مکمل، لیکن جنہوں نے سرنڈر کیا ہے ان کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ان کا بھی مسئلہ حل تو نہیں ہوا، تو اندر سے غصہ ہے جس لیڈرشپ نے وہ ڈیل کی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں آپ فارغ ہو، جاپان کا پرائم منسٹر، یورپی یونین کے پریزیڈنٹ، سب وہ کہہ رہے ہیں آپ فارغ ہو جائیں۔ اچھا، تو مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ لڑائی ہے، اور ملکوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا ہے کہ امریکہ کو کیسے اب بائی پاس کرنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کمبوڈیا نے بھی نامنیٹ کر دیا ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے۔ ابھی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ ہوئی اور آج کمبوڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کو اس نے نامنیٹ کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔